ایک ایسا گناہ جو تقریباً ہر مسلمان کرتا ہے اور وہ اس سے انجان ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس گناہ کی وجہ سے اسے کتنی بڑی اور خوفناک سزا مل سکتی ہے۔ بہت ہی کم گنے چنے مسلمان ہوتے ہیں جو اس گناہ سے بچ پاتے ہیں اور وہ گناہ ہے اپنے پینٹ ٹراؤزر یا پھر شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ اب تم میں سے کافی سارے لوگوں کو یہ ایک بہت ہی چھوٹا گناہ لگ رہا ہوگا، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ پاک 3 لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور ان 3 لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھا کرتا تھا، اور حدیث میں تو یہ تک فرما دیا گیا کہ کپڑے کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا آگ میں ہے۔ اسی لیے یہ والا گناہ کرنا بند کر دو، اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اور اب میری اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ اگر تمہارے شیئر کی وجہ سے کسی ایک نے بھی یہ گناہ کرنا بند کر دیا تو قسم سے تمہیں اس کا اتنا زیادہ ثواب ملنے والا ہے، اتنا زیادہ جس کا تم اندازہ نہیں۔ مسجد تو جا نہیں سکتی اور مزار ہم جا نہیں سکتے کیونکہ قرآن نے منع کیا ہے مزار پرستی، تو مندر کیوں نہ آؤں میں؟ اب میں نہیں مانتی اسلام کو اور میں بولوں اور تمہاری اس دھمکیوں پہ میں تھوکتی ہوں۔ Wake up to reality. کیا تم مسلمان یہ جانتے ہو کہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ کافر ہوئے تو اس دن یعنی قیامت کے دن نہ ہی ان کا مال ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا اور نہ ہی ان کی اولاد اور ان کی عبادتیں ان کے کچھ کام آئیں گی، اور اس طرح کے لوگ آتش جہنم یعنی جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے، اور ان کا بھی وہی حال ہوگا جو فرعونیوں اور ان سے پہلے جیسے لوگوں کا ہوا تھا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ پاک نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب اپنے عذاب میں پکڑ لیا تھا۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس طرح کی عورتیں حجاب پہن کر مسلمان پریٹینڈ کرتے ہوئے دوسروں کے جھوٹے خدا کی جھوٹی تعریفیں کرتی ہیں پجاریوں کو خوش کرنے کے لیے، اور انہیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ وہ خود ایک ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک تم لوگ دیکھ رہے ہو، اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے ایک مسلمان لڑکا ایک ہندو لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت میں وہ بھی اس کے ساتھ مندر میں جا کے گنیشا کی پوجا کر رہا ہے۔ دیکھو یار، بھلے ہی اس ویڈیو سے بھائی چارہ بڑھ رہا ہے، ایک اچھا میسج جا رہا ہے، لیکن ہمیں اپنے دین ایمان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بتاتا چلوں جن لوگوں کو نہیں پتا، ہمارے اسلام میں آپ کسی اور کے بھگوان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے اس کی عبادت نہیں کر سکتے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے شرک اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ ایک ہندو کے لیے گائے کا گوشت کھانا ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ میری یہ بات کچھ ہندو بہن بھائیوں کو چبھے گی، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ہندو لڑکی میرے ساتھ عید والے دن بیٹھ کے گائے کا گوشت کھا رہی ہے بھائی چارے کی خاطر۔ کیا میں نے صحیح کہا یا غلط؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی اوپینین ضرور دینا۔ سب سے پہلے تم لوگ یہ ویڈیو چیک کرو۔ سو بیسیکلی یہ ایک اندھ بخت انفلوئنسر ہے جس کے انسٹاگرام کے اوپر 1.5 ملین فالوورز ہیں، اور اس نے مسلمانوں کے اوپر بھی بہت ساری ویڈیوز بنا رکھی ہیں، اور اب یہ کرسچنز کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس کی ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل جا رہی ہے جس میں یہ چرچ کے اندر رام جی کے نام کا نعرہ لگا رہا ہے یا پھر گانا گا رہا ہے۔ بھائی صاحب، ان اندھ بختوں کو نا میں نے رام جی کے نام کا نعرہ سوائے مندر کے ہر جگہ لگاتے دیکھا ہے، کبھی مسجد کے اندر اور اب تو چرچ کے اندر بھی شروع ہو گئے ہیں یہ، جہاں پر کافی سارے ہندو اس لڑکے کی اس حرکت کی وجہ سے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہیں، وہیں پر ہی کافی سارے اندھ بخت اس لڑکے کو بہت ہی زیادہ شاباشی دے رہے ہیں، اور یہ ویڈیو اس لڑکے کے انسٹاگرام کی ون آف دا موسٹ لائکڈ ویڈیو ہے۔ دیکھو اندھ بختوں، ویسے تو تمہیں سمجھ آنے نہیں والی، لیکن پھر بھی میں سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ جب تم چرچ یا پھر مسجد کے اندر رام جی کے نام کا نعرہ لگاتے ہو تو ہمیں سے پیارے سے کتے اور بلی نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام ہی ایک سچا اور واحد مذہب ہے۔ سائنسدانوں نے جب ان 2 پیارے پیارے جانوروں کے اوپر ریسرچ کی تو رزلٹ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دراصل دوستو، کتا اور بلی 2 ایسے واحد جانور ہیں جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں، لیکن دونوں میں بس فرق اتنا ہے کہ بلی کو اسلام میں گھر میں پالنا جائز ہے، لیکن کتے کو بغیر ضرورت آپ گھر میں نہیں پال سکتے۔ اب دراصل اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب سائنسدانوں نے کتے اور بلی کے سلائیوا کے سیمپلز کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھا تو نتیجہ کچھ یہ تھا کہ کتے کے سلائیوا میں بہت ہی زیادہ خطرناک بیکٹیریا موجود تھے جس سے کتا ناپاک ثابت ہوتا ہے، اور رہی بات بلی کی تو بلی کے سلائیوا میں کوئی بھی خطرناک بیکٹیریا موجود نہیں تھا۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ سیم ٹو سیم یہی بات 1400 سال پہلے ایک بہت ہی زیادہ حد سے بھی زیادہ عظیم انسان نے بغیر مائکروسکوپ کے ہی بتا دی تھی۔ اس کا نام کیا تھا؟ کامنٹ سیکشن میں